اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویوز اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ زندگی کو بہتر بنانے میں آج جو ٹاپک میں لینا چاہ رہا ہوں، اس سے پہلے میں آپ کو ایک اپنی تھیوری سنانے کی کوشش کرتا ہوں جو مجھے لگتا ہے کہ اس طرح سے ہے، اور آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہا ہوں۔ تھیوری سمپلی یہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص، بلکہ اس سے بھی پہلے، کہ اس دنیا میں رزق نہ باہر سے آتا ہے نہ باہر جاتا ہے۔ سارا رزق یہیں پہ پیدا ہوتا ہے اور یہیں پہ کنزیوم ہوتا ہے۔ اس کی تقسیم منصفانہ ہے، غیر منصفانہ ہے، مساوی غیر مساوی، یہ سب الگ بحثیں ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اسی زمین، اسی جس میں ہم رہتے ہیں، یہیں سے سب کچھ پیدا ہوتا ہے۔ دی اونلی تھنگ وچ کمز فرام آؤٹ سائڈ، جس کا تذکرہ اللہ پاک نے بھی کیا ہے قرآن پاک میں، وہ پانی ہے، کہ ہم پانی اتارتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور وہ پانی، ہمیں سائنس بھی کہتی ہے کہ پانی اترتا ہے، لیکن وہ بھی زمین سے جاتا ہے جو اترتا ہے۔ سائنس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ زمین کا پانی ہی بخارات بن کے اوپر جاتا ہے، بادل بنتے ہیں، کنڈنسیشن فلاں فلاں، اور وہ بارش ہو جاتی ہے، اور بارش ہمارے بڑے کام آتی ہے پھر۔ اینی وے، سو اسی زمین سے تمام تر رزق پیدا ہوتا ہے اور یہیں پہ کنزیوم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس لحاظ سے اگر آپ اس بات کو آگے چلائیں تو ہم میں سے ہر شخص رزق کی ایک ہب ہے تقسیم کی، یعنی ایک نظام ہے ہم میں سے ہر شخص رزق کی تقسیم کا۔ فرض کیجئے اگر میں 100 روپے کماتا ہوں دن میں، تو 100 روپے میں سے میری ذات پہ کتنے پیسے لگیں گے؟ میں بھی 5 روپے، 10 روپے، میں بھی اس سے بھی کم لگیں، میں بھی تھوڑے سے زیادہ لگ جائیں، ورنہ کیا ہوگا؟ باقی پیسوں کا کیا ہوگا؟ اس 90-95 روپے کا کیا ہوگا؟ اس میں کوئی دودھ والا ہوگا، کوئی سبزی والا ہوگا، کوئی اسی طرح سے کوئی اخبار والا ہوگا، کوئی جو بھی ہے، جو بھی اس کے آپ کے اخراجات ہیں۔ آپ کی ظاہر ہے 100 روپے، تو میں نے ایسے ہی ایک فگر بول دی ہے نا، جو بھی آپ کی سیلری ہے یا انکم ہے، کاروبار سے ہے، جیسے بھی ہے، اس میں سے بے شمار لوگ حصے دار ہیں۔ آپ کا حصہ بڑا چھوٹا سا ہے ذاتی، ٹھیک ہے نا۔ گھروں کے خرچے ہیں، مکان کا کرایہ ہے، بجلی کا بل ہے، گیس کا بل ہے، پانی کا بل ہے، اسکول کی فیس ہیں، یہ سب حصے داریاں ہیں نا۔ پھر آپ گروسری ہے، پھر آپ فریش چیزیں خریدتے ہیں، سبزی پھل خریدتے ہیں، گوشت خریدتے ہیں، آپ اور الائیں بلائیں دالیں خریدتے ہیں، آئل خریدتے ہیں۔ I mean you name it, there are hundreds of things that you buy، اور وہ hundreds of things جو ہیں وہ بیسیکلی آپ کے پیسے تقسیم ہو رہے ہیں، اور ہوتے ہوتے وہ آپ کے پاس تو اتنے سے ہوتے ہیں جو آپ کے کام آتے ہیں، باقی تو سب تقسیم ہو جاتے ہیں۔ تو ہم میں سے ہر شخص رزق کی ایک ہب ہے جہاں سے وہ رزق تقسیم ہو رہا ہے، اور وہ ہو رہا ہے، ہم چاہیں یا نہ چاہیں وہ ہو رہا ہے۔ اسی لیے اگر آپ غور کیجئے تو اللہ پاک نے سختی سے منع فرمایا ہے کہ رزق کو یا دولت کو ارتکاز کر کے مت رکھو، جوڑو مت، کیونکہ جوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس ہب کے نظام میں خلل ڈال رہے ہیں، ہم وہ پیسے تقسیم نہیں ہونے دے رہے، اور وہ ہم خود پہ بھی خرچ نہیں کر رہے، کیونکہ خود پہ خرچ کریں گے تو بھی کہیں تو جائیں گے نا۔ اگر فرض کیجئے میں کپڑے بناتا رہوں بہت سے، تو کپڑے والوں کو تو پیسے پہنچ جائیں گے، لیکن نہ میں کپڑے بناؤں گا، نہ میں کھاؤں گا ڈھنگ سے، نہ میں کوئی اور اپنی کو پراپر چیز کروں گا، تو دیٹ مینز واٹ، کہ میں اس کو رزق کی ہب کو میں نے بند کر لیا ہے۔ سملرلی اسراف کا معاملہ ہے کہ اگر ہم کسی ایک ہی طرف سارے پیسے خرچ کر دیتے ہیں یا 2-4 چیزوں پہ کر دیتے ہیں، تو باقی لوگوں تک اس کی رسائی مشکل ہو جاتی ہے پھر۔ تو دونوں کام، اس لیے اس کانٹیکسٹ میں اگر آپ دیکھیے تو دونوں کام پریکٹیکلی غلط ہیں، اسراف بھی غلط ہے اور کنجوسی بھی غلط ہے۔ تو آگے چلیے، ہم میں سے جس کی انکم کم ہے وہ چھوٹی ہب ہے، جس کی اس سے بڑی ہے وہ اس سے بڑی ہب ہے، جس کی بہت بڑی ہے وہ بہت بڑی ہب ہے۔ اب دیکھیں نا، ایک ٹیکسٹائل مل میں جس میں 5000 لوگ کام کرتے ہیں اور جن کا اربوں روپے کا کاروبار ہے، ان کی ہب کا اندازہ لگائیے نا کتنی بڑی، بہت بڑی ہب ہے۔ یعنی اس سے 5000 تو ڈائریکٹ ان کے ملازم ہیں، پھر ان کے سپلائرز ہیں، وینڈرز ہیں، فیملیز ہیں، 5000 لوگوں کی فیملیز ہیں، ان کے وینڈر سپلائرز کی فیملیز ہیں، جہاں جہاں بھی ان کے کسٹمرز ہیں ان کی فیملیز ہیں، وہ ہیں، تو یہ لاکھوں میں جاتا ہے معاملہ۔ اتنی بڑی ہب ہے کہ اس سے لاکھوں لوگوں کو رزق تقسیم ہوتا ہے۔ اگر
ایک سوال مجھ سے لوگ کبھی کبھار کرتے ہیں جن سے میں نے کبھی یہ بات شیئر کی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم دیکھتے ہیں فلاں کمپنی کے حالات اچھے نہیں ہیں، لوگ بڑے برے ہیں، اونر اس کے اچھا سلوک نہیں کرتے ہیں، اس کے باوجود یہ کمپنی تو چل رہی ہے، ترقی بھی کر رہی ہے. ٹھیک ہے، دیکھیے آپ کا آرگیومنٹ اپنی جگہ صحیح ہے، وہ ان کی ذاتی بات ہے کہ وہ نیک ہیں نہیں ہیں، وہ کچھ غلط کام کرتے ہیں یا اچھا کام کرتے ہیں، ملازموں کے ساتھ اچھے ہیں یا برے ہیں. لیکن اگر ان کی ہب ہزاروں لوگوں میں رزق تقسیم کر رہی ہے تو وہ اس وقت تک بند نہیں ہوگی جب تک وہ کوئی اتنا بڑا غلط کام نہیں کر دیتے کہ جس سے واقعی وہ بند ہو جائے. اور ہم نے دیکھے ہی ہوتے، ہمارے سامنے کیس ہے نرالا سویٹس کا، کہ وہ کتنی بڑی ہب تھی اور کتنی تیزی سے بند ہوئی. اس کو مہینوں نہیں لگے بند ہونے میں، دنوں میں، ہفتوں میں بند ہو گئی وہ، اس لیے کہ وہ کام اللہ کو اتنا ناپسند آیا جو بھی تھا وہ. میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، جو لوگ جانتے ہیں وہ جانتے ہیں. تو اس طرح کے اور بھی بڑے واقعات، تو ایسا نہیں ہے کہ وہ کبھی بند نہیں ہوگی، لیکن اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک کوئی بڑا واقعہ نہیں ہو جائے گا. جب یہ ہو جائے گا تب یہ ہوگا کہ ان سب لوگوں کی جو اس سے جڑے ہوئے ہیں اس ہب سے، ان کا کچھ آلٹرنیٹیو بندوبست ہوگا اور پھر وہ ہب بند ہو جائے گی. چھوٹی بڑی ہبس بہت بند ہوتی ہیں، ہم نے بھی بہت دیکھی ہیں بند ہوتے ہوئے. ٹھیک ہے، جابس ہم لوگ چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں. میں بہت شروع میں جب میں نے جاب شروع کی نا تو 3-4 ٹائمز اٹ سو ہیپن، میں نہیں جی میں نہیں کرتا جی نوکری، میری زندگی گزر جائے گی 2-4 مہینے. دین آئی ریئلائز لیٹر کہ یہ بہت ہی غلط حرکت ہے. کافی بعد مجھے سمجھ آئی کہ بہت غلط حرکت ہے کہ میں جو 4 پیسے کما رہا تھا وہ میں نے بند کر دیے نا، کمانے بند کر دیے تو میری وجہ سے کئی لوگوں کی رزق بند ہو گیا، جو چھوٹا موٹا میرا حصہ جاتا تھا. ان کا تو بندوبست جہاں اللہ نے کرنا ہے وہ کر دیں گے، لیکن وہ مجھے اس کی بالکل سزا مل سکتی ہے نا، اور بڑی ٹھیک ٹھاک سزا مل سکتی ہے اس کی. اینی وے، سو یہ ہے ایک کانسیپٹ جو میں آپ سے شیئر اس لیے کر رہا ہوں کہ اپنی رزق کی حب کو مستقل بڑا کرنے کی کوشش کیجیے، اس کو باندھ کے مت رکھیے، اس کو چھوٹا مت کیجیے. اور یہ جو ہم کہتے ہیں نا جی میرے لیے کافی ہے، جو میں نے پچھلی نشست میں بھی کہا تھا، میرے لیے کافی ہے جی، میں نے کیا کرنا ہے جی، ہم تو 2 بندے ہیں جی، ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے. اس فریم آف ریفرنس کو بدل دیجیے. آپ 2 بندے نہیں ہیں، آپ کی اس ہب کے ساتھ شاید 200 لوگ جڑے ہوئے ہیں، تو وہ 200 لوگوں کے بارے میں سوچئے نا. تو جب کوئی کاروبار بند ہوتا ہے، اور ہمارے سامنے ہوتے ہیں کاروبار بند ہوئے ہیں، ہو رہے ہیں، تو اس سے جو لوگ ڈائریکٹلی جڑے ہوئے ہیں اور انڈائریکٹلی جڑے ہوئے ہیں، بہت بڑی تکلیف ہے وہاں پہ ہوتی، اور بڑا نقصان لوگوں کا ہوتا ہے اس کی وجہ سے. اور وہ ٹھیک ہے، باقی اللہ رزق دینے والا ہے، کہیں نہ کہیں بندوبست ان کا ہو ہی جاتا ہے جلد یا بدیر، لیکن اس کا ڈائریکٹ جو ذمہ داری ہے نا وہ آپ پہ. اگر آپ نے ڈیلیبریٹلی کیا ہے، اگر آپ نے جان بوجھ کے غلط کیا ہے یا جان بوجھ کے بند کیا ہے تو آپ کی ذمہ داری. اگر آپ کی کوشش کے باوجود نہیں سنبھل سکا اور ہو گیا تو پھر وہ بہرحال اللہ کا اور آپ کا معاملہ ہے. سو اس پہ غور کیجیے کہ اپنی رزق کی حب کو مستقل بڑھانے کی کوشش کیجیے. وہ 100 روپے کی ہے، اس کو 125، 150، 200، 250، 300، 500، 1000، 5000، 5 لاکھ مستقل کوشش کیجیے بڑھانے کی. اب جاب میں ہیں تو کبھی مت سوچئے کہ جی میری تو نوکری بڑی مناسب ہے جی، اچھی ہے جی، میں یہیں خوش ہوں. یہ کوئی خوشی کی بات نہیں ہے. آپ پھر وہی کام کر رہے ہیں کہ آپ وہ فائدہ، وہ اجر نہیں لینا چاہ رہے جو کہ آپ کو مل سکتا ہے. بڑھائیے، اپنے آپ کو ترقی دلوائیے، اور ترقی دلوانے کے لیے اپنے وقت کو اچھے طریقے سے استعمال کرنا ضروری. تو میں یہ بات ضرور اس کے ساتھ جوڑنا چاہوں گا کہ اصل ریسورس، سب سے بڑا ریسورس وقت. محنت بھی اس کے بعد آتی، چونکہ آپ بڑے محنتی ہیں، بڑے ہو سکتے ہیں، بڑے آپ کا ٹیلنٹ ہے، ہر طرح کی محنت آپ کر سکتے ہیں، لیکن اگر وقت نہیں ہے تو پھر آپ کا وہ ٹیلنٹ کسی کام کا نہیں. وقت سب سے بڑا ریسورس ہے، اس کو پکڑیے، اس کو استعمال کیجیے. اس وقت میں اپنے آپ کو پوری طرح اپلائی کیجیے، پوری طرح محنت کیجیے، اور پھر اپنے ہب کو بڑے سے بڑا کرتے جائیے. اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے. اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین.